الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ حضرات محترم، اللہ مالک کا ہم سب پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اس نے ہمیں زندگی اور مہلت دی اور زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتوں والی ساعتوں کو سمیٹنے کا موقع فراہم کیا۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ موسموں میں ایک موسم خزاں کا ہوتا ہے، یہ موسموں کے اندر سب سے آخر میں آتا ہے جو ہر چیز کو سکھا دیتا ہے۔ کسی درخت کے اوپر کوئی پتا، کوئی ٹہنی ہری بھری نظر نہیں آتی۔ بالآخر جب یہ گزرتا ہے تو موسم بہار شروع ہوتے ہی ہر درخت کے اوپر سبزہ چھا جاتا ہے، فضا کے اندر ایک خوبصورت خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جس طرح موسموں میں موسم بہار انسان کی صحت عافیت کے لیے بہت اہم ہے، اسی طرح انسان کی روحانیت کے لیے اللہ نے نیکیوں کا ایک موسم بہار دیا ہے جس کا نام رمضان المبارک ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو بلاتا ہے خود۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ ہر دن اور ہر رات اسپیشلی 2 فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ ان کے آنے کا صرف ایک مقصد، وہ دنیا کے لوگوں کے اندر اعلان کرتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ،
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو آگے بڑھا لے، تیرے لیے میدان کھلا ہے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگا لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے برائیوں کا ارادہ کرنے والے اب اپنے آپ کو روک لے، تیرا رب تجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس لیے تم اپنے رب سے معافی مانگا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بہترین مہینہ معافی کا مہینہ ہے، اس میں انسان نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، ان میں انسان برائیوں سے بچ کے ایک تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان جو اسلام کے لیے عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ اس مہینے میں سب کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے حج کا مہینہ تو اور ہوتا ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر اللہ کے گھر بیت اللہ کا عمرہ کرتا ہے، اللہ اسے اتنا اجر عطا فرمائیں گے جس طرح اس نے میرے ساتھ مل کے حج کیا، جتنا اجر اور ثواب ان کو ملا تھا اللہ اس بندے کو عطا کریں گے جو رمضان المبارک میں حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ مجلس میں روزے کی فضیلت، اہمیت اور اس کے احکام و مسائل کے متعلق گزارشات کی تھی۔ اب اسلام کے احکام میں تیسرا حکم آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر جب سے یہ دنیا بنی جب تک قائم رہے گی دو مالیاتی نظام ہیں۔ ایک نظام ہے اللہ مالک الملک کا، ایک نظام ہے شیطان کا۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اسے صدقات کا، خیر خواہی کا نظام کہتے ہیں، اور جو شیطان نے بنایا اسے ربا اور سود کا اور خود غرضی، لالچ، دوسرے کو مارنا، اسے تباہ کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو حکم دیتے ہیں، مال انسان کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک توشہ ہے، اگر یہ ہوگا انسان اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ مال ہمارے ہاتھ نہیں کماتے، مال ہمارا ذہن نہیں کماتا، مال ہماری زبان کی چلاکی نہیں کماتی، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا تمہارا رب ہے اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ رزق دیتا ہے، جس اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اسے اپنا سمجھ کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ اس میں کچھ حق میں نے اپنا بھی رکھا ہوا ہے، اس کو خرچ ضرور کرنا، اور اس خرچ کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ روم کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن اور فریضہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، لوگو اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ تمہاری بنیاد ہے۔
اسی کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال ایک خاص حد تک پہنچتا ہے تو اس میں سے اللہ کا حق دینا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ وَتَصُومُ رمضان، اللہ نے سال کے 360 دنوں میں ایک مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں، اس مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں اگر صحت اور تندرستی میں ہو تو۔ اللہ رب العزت نے 5واں حکم یہ دیا وَتَحُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر اللہ نے استطاعت دی۔ یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، اس کے اوپر اسلام کی عمارت نے بننا ہے۔ جس کی بنیاد نہ ہو وہ عمارت کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ان میں کسی بھی چیز کا انکار کرنا انسان کو کفر کی دلدل میں پھینک دیتا ہے، اور دلدل میں گرا ہوا کبھی انسان واپس نہیں پلٹ کے آتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اساس اور بنیاد کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں جو اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے اس کے متعلق گزارشات کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العزت نے شیطان کے نظام اور اپنے نظام کا موازنہ کیا ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 38 اور 39 اللہ فرماتے ہیں میرا نظام یہ ہے فَآتِ ذِی الْقُرْبَى، اپنے قریبیوں کو دو، صرف اپنے مال کو اپنا نہ سمجھو، اپنے قرب و جوار، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رحم کے رشتہ دار، نانی اور دادی کی اولاد، دیکھو کون ہے جو غربت میں پس رہا ہے، کہا اس کو دو۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کا حق ہے۔ یہ احسان نہ کرنا، اللہ نے اس کا حق مقرر کیا ہے۔ والمسکین، مسکین کو دو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو لٹے پھٹے، اگر کوئی مسافر قلاش مفلس ہو جاتا ہے اسے دو۔ کہا ذالک خیر للذین، یہ بہت بہتر بات ہے اس بندے کے لیے یریدون وجہ اللہ، جو اپنے رب کے چہرے کو پانا چاہتا ہے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کرے تو وَبَيْنَهُمَا حجاب، اللہ اپنے اور اس کے درمیان پردہ نہیں کرے گا بلکہ اللہ خوش ہو کے اسے ملے گا۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کے چہرے کو پانا چاہتا ہے، یا دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا جو اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون۔ جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس کے برعکس وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس سے ان کا مال بڑھ جائے گا، فلا یربو عند اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا۔ آج سود کی ایک صورت ہمارے ہاں یہ ہے، مال کو نقد اور ادھار کی بنیاد پہ ریٹ تعین کرنا، ادھار لینے والے کو اور مارنا، ایک مجبور اور بے بس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اسے سمجھتے ہیں کہ میں کاریگر ہوں، میں لوگوں سے مال کما رہا ہوں اور میں اپنے پیسے کی بنیاد پہ پیسہ کھینچ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم، جو اپنا مال دیتے ہیں، من ربا لیربو فی اموال الناس، اس لیے مال انویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کا مال کو کھینچیں اپنی طرف، ان کا نفع اپنے پاس لے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ کبھی نہیں بڑھے گا۔ یا تو پیسے مارے جائیں گے یا اللہ اس میں سے برکت اٹھا لے گا اور وبال الٹا سر پہ چڑھے گا۔ کہا فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، فاولئک هم المضعفون،
اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب کہتا ہوں، مال میں اس کا بڑھاؤں گا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں ایک دھات آپ وہ لیتے ہیں، جب تک آپ اسے پگھلا کے صاف نہ کریں، اس کی میل کو الگ نہ کریں، وہ کام نہیں آتی۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح ہمارا مال ہماری دنیا اور آخرت میں کام تب آئے گا جب ہم اسے صاف کرتے رہیں گے، ہر سال اس کی میل کو اتارتے رہیں گے، اور یہ جن کا حق ہے ان تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُمْ، جو تم میں سے اس نظام کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جو خیر کا نظام ہے، جو احساس کا نظام ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا نظام ہے، جو مالیاتی اعتبار سے اس نظام کے ساتھ منسلک ہوگا، کہا تریدون وجہ اللہ، اس کا ارادہ اپنے رب کو راضی کرنے کا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ کہتے ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا مال میں بڑھاؤں گا۔ اور میرے بھائیو دیکھیں، اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس بندے کی مثال تمہیں دیتا ہوں جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، جس طرح ایک دانہ ہے۔ یہ سورۃ بقرہ تیسرا پارہ، اس کا تیسرا رکوع ہے۔ کَمَثَلِ حَبَّةٍ، کاشتکار بھی جانتے ہیں، غیر کاشتکار بھی جانتے ہیں، ایک دانہ پکڑ کے زمین میں بویا جاتا ہے۔ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ، جب اسے بویا جاتا ہے، سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ، اس سے جو پودا نکلتا ہے اس میں 7 ٹہنیاں نکلتی ہیں، اور ہر ٹہنی پہ ایک ایک سٹا لگتا ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی مثال ہے، اگر ایک دانہ زمین کے اندر بوو اور اس سے 700 دانے عطا کرتا ہوں، میرے رستے میں 1 روپیہ خرچ کیے ہوئے پہ اس طرح میں تمہارے مال کو بڑھاتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت یہ ہمیں پہلے یاد دلاتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، یہ میری مرضی ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جس کا چاہتا ہوں گھٹا دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جان لو، یہ جو نعرہ ہے نا، امیر ہمیشہ امیر تر، غریب ہمیشہ غریب تر، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ آج کا مزدور کل مل مالک ہو سکتا ہے، آج ملوں کا مالک کل لوگوں کے دروازے پہ مانگنے والا فقیر ہو سکتا ہے، یہ اس مالک کی مرضی ہے۔ اگر ہم اس مالیاتی نظام جو اللہ کا ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو اس کا وعدہ ہے میں تم سے نہیں چھینوں گا، تم سے نہیں لوں گا، کیونکہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے نبی ان سے یہ مال لو، جو اللہ کا حق ہے وہ وصول کر لو، اور پھر کیا کرو، ان کے مال کو پاک کر دو۔ جب وہ مال اللہ کا حق نکل جائے گا دوسرا مال پاک ہو جائے گا۔ پھر کہا وصلی علیہم، اے میرے پاک پیغمبر ان کے لیے دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، تمہاری دعا ان کے دل کے اطمینان کا سبب بنے گی۔ اور میرے بھائیو، آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ جس کو دیں گے اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ جزاک اللہ خیر، اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطا کرے، اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ کسی کے ساتھ خیر کر کے تو دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو نظام دیا وہ اتنا خوبصورت ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات بعض غربا گلہ کرتے ہیں، یہ کیا اصول ہے؟
اللہ نے کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ معیشت جو ہے، مال و دولت جو ہے، ہم نے دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، تم میں سے بعض کو زیادہ بلند کیا ہے، بعض کو کم کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، لوگو یہ اس لیے کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے محتاج رہو۔ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ مزدور کا محتاج ہے، مزدور اس کا محتاج ہے، اسی طرح دکاندار سیل مین کا محتاج ہے، اور سیل مین کو دکان چاہیے جہاں وہ جا کے کام کر سکے۔ اللہ اگر سب کو برابر بنا دیتا، کسی کو کسی کی احتیاج نہ ہوتی، تو یہ نظام کائنات نہیں چل سکتا تھا۔ تو اب اللہ رہنے اس کے پاس دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کسی فرعون جیسے انسان کو، جس کے دل میں غرور تکبر ہوتا ہے، جو اپنے مال پہ بڑا اتراتا ہے، اللہ اسے سخت عذاب دینے کے لیے مال اور بڑھاتا چلا جاتا ہے تاکہ یہ دنیا میں جو کرنا ہے کر لے۔ آخرت میں اللہ سخت عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت بعض اوقات کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں جی ملا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے تم میں بعض پہ بعض کو فضیلت دی ہے اس کی تمنا تم نہ کیا کرو۔ ممکن ہے تمہارے پاس ہوتا نہ تو تم اسے قائم رکھ سکتے اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے، بلکہ وہی مال تمہارے لیے وبال بن جاتا۔ میرے بھائیو، ہمارے سامنے سورۃ کہف کے اندر موسیٰ اور خضر کا ایک واقعہ آتا ہے۔ اس میں خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیوں مارا ہے بغیر کسی وجہ کے؟ تو خضر نے جو جواب دیا تھا وہ 16واں پارہ اس کے آغاز میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ نیک ماں باپ کی اولاد تھا، اگر یہ جوان ہوتا تو یہ ماں باپ کے ایمان کے یعنی ایمان کے خراب ہونے کا سبب بن جاتا، وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا کہ ان نیک لوگوں کا ایمان بچ جائے، اللہ اس کا نعم البدل اسے عطا کر دے۔ تو اس لیے بعض اوقات ہم تمنا کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں مل جائے، لیکن جب ملتی ہے تو انسان کفر کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میری تقسیم پہ راضی رہو، کیونکہ جو میں نے کیا ہے میں بہتر جانتا ہوں وہ کیا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی بہت لینڈ لارڈ نہیں تھے، آپ کی کوئی فیکٹریاں نہیں چلتی تھی، آپ کی بہت بڑی زمینیں نہیں تھی، جو کچھ اللہ نے دیا تھا اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس پہ قناعت عطا فرما دے، لیکن ایک التجا تجھ سے یہ ہے وبارک لی فی، اے اللہ اس میں برکت ڈال دے، وخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو مجھے نہیں مل سکا یا مجھ سے چھن گیا اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ تو اللہ سے یہ تو ضرور مانگنا چاہیے کہ مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں، جس طرح تو نے اپنی مخلوق کو رزق دیا تو مجھے بھی عطا کر دے اور مجھے توفیق دے میں لینے والے کے بجائے دینے والا بن جاؤں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں اللہ مجھے اس جیسا کر دے، اس لیے کسی کے متعلق تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے یہ مال کو دنیا میں تقسیم کیا ہے لوگوں کے درمیان، اور اللہ نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کہ ایک گھر میں دولت نہ رہے، اس کی تقسیم کا ایک بندوبست کیا، اور یہ ہمیشہ سے ہے، آج صرف رسول اللہ کی امت میں نہیں، ہمیشہ سے رہا۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب ان کے پوتے،
ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو دنیا کا امام بنایا تھا. یہدون بِأَمْرِنَا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق. پھر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی بھلائی کے کاموں کے کرنے کی. وہ بھلائی کے کام کیا تھے؟ وہ دو فرمائے. ایک تھا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو دینا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، حالانکہ وہ ہمارے عبادت کرنے والے بندے تھے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جس طرح نماز انسان اور اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، اور زکوٰۃ یہ اللہ کے ایک ایسا حکم ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے. آپ دیکھیں اللہ ان لوگوں پہ کتنا خوش ہوتے ہیں. سورۃ دہر میں ان کا تذکرہ آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جو اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ تمہیں کھلایا ہے نا، یہ کوئی احسان نہیں کیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہیں ایسا کون کرے گا؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یہ وہ کرے گا جو اس دن کی شر سے ڈرتا ہے، جو شر ہر انسان پہ پھیل جائے گی، کوئی نہیں بچے گا. اللہ ان کو اطمینان والی زندگی عطا کرے گا. آج اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے دو، کل خوف کے دن اللہ اطمینان عطا فرما دے گا. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. اسی طرح میرے بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، سورۃ مریم کے اندر یہ بات آتی ہے، قوم کے لوگ لان تان کرنے لگے. سیدہ مریم علیہ السلام کو کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو نے کیا کیا بغیر باپ کے بچے کو جن دیا. فاشارت الی، کہنے لگی میں کوئی جواب نہیں دوں گی. بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو یہ کیوں آیا. تو کہنے لگے یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ کیسے بولے گا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے، کہنے لگے انی عبد اللہ. لوگو سن لو، میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی. وجعلنی نبیا، مجھے تمہارا نبی بنا کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی، تم جہاں بھی ہو میری وصیت کو غور سے سن لو. اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں اللہ کی نماز بھی پڑھتا رہوں گا اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں گا، اور یہی حکم میری وصیت تمہارے لیے بھی ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ نے ان سے عہد لیا. عہد کیسے لیا؟ پہاڑ کو اوپر اٹھایا، وہ نیچے تھے، کہا میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. اللہ نے کہا میرے ساتھ عہد کرو. 12 نقیب بنائے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 کی اولاد بنی اسرائیل کہلوائی. 12 نقیب بنا کے انہیں یہ بات کہا انی معکم،
میں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک دو کام کرو گے، اقمت الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے تو تمہارا رب تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ یہ مال جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی اپنی مرضی سے صرف کرے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 5 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ نمبر 1، پہلا سوال ہوگا، اے انسان میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں گزاری؟ انسان کو اپنی زندگی، اس کے شب و روز کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، میں نے تمہیں جوانی دی، یہاں کہا جائے گا تو نے کہاں برباد کی؟ کیونکہ ہم میں سے اکثر انسان اپنی جوانی کو برباد کر دیتے ہیں اپنے رب کی ناراضگی، کہاں برباد کی؟ تیسرا سوال یہ ہوگا، مجھے یہ بتا مال کمایا کہاں سے تھا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا، اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے؟ مال کے معاملے میں 2 سوال ہوں گے، زندگی کا ایک سوال ہے، جوانی کا ایک سوال ہے، اور 5واں سوال یہ ہے، جو علم اللہ نے تمہیں دیا اس پہ عمل کہاں تک کیا تھا؟ جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا، اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا۔ میرے بھائیو، آج رات کو ہم اللہ کی توفیق سے قیام کرتے ہیں۔ کھڑے کھڑے جب حافظ صاحب کی قرات لمبی ہو جاتی ہے، ہم کبھی ایک قدم پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو حوصلہ اور سستاتے ہیں۔ اللہ اس وقت کا ہم تصور کریں جب دونوں قدموں میں ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا، انسان کے اعضاء اس کے اپنے بس میں نہیں ہوں گے، اس وقت انسان کی کیفیت کیا بنے گی؟ اللہ ہماری مدد فرمائے اس وقت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آج اس مال کو اپنا نہ سمجھو، اس کو خزانہ بنا کے نہ رکھو۔ کہا والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ میں اسے دیتا ہوں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہر قسم کے انبار چلے آ رہے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کا حق نہیں دیتے، اللہ کا حق الگ نہیں کرتے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ غرباء تک نہیں پہنچاتے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ پھر ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کیا مذاق کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ، انہیں خوشخبری دے دو۔ کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمانا۔ پھر فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کے مال کو تختیاں بنا کے جہنم کے اندر گرم کر کے ان کو داغا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، وہ مال گرم کر کے ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کی سائیڈوں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا مال ہے، اب چکھو اس کا مزہ۔ یہ بڑا ہرا بھرا لگتا تھا، اسے بڑا سنبھالتے تھے، جس اللہ نے دیا تھا اس کے حق کو بھول گئے تھے، اب چکھو ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ خزانے بنانے کا مزہ ہے، اس کو اب چکھ لو۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قیامت کے دن اللہ اس مال کو سیاہ رنگ کے گنجے سانپ جس کے بال بھی سارے اڑ جائیں گے، اس کے زہر کی وجہ سے اللہ ایک گنجے سانپ کی صورت میں انسان پہ مسلط کر دے گا، اور وہ اس کو بار بار ڈسے گا، کاٹے گا، اور کہے گا انا مالک انا کنزک،
میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ ہمیں دیا، اب اللہ کا حق دینا، اللہ کا حق کیا ہے، ہمیں کس طرح دینا ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں انما الصدقات، تمہارے مال میں سے جو صدقات ہیں وہ کس کو دینے ہیں؟ کہا للفقراء، سب سے پہلے فقیر ہیں۔ فقیر کون سے؟ یہ جو پیشہ ور ہیں مانگتے نہیں، قرآن نے فقیر کی خود تشریح کی ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں للفقراء، فقراء وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں روک لیے جاتے ہیں۔ جس طرح کشمیر کے مسلمان، برما کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، یا کوئی ایسا شخص جو دین کی وجہ سے قید کر دیا جاتا ہے، حکومت ظلم کی وجہ سے اسے قید کر دیتی ہیں، سب سے پہلے وہ فقیر ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ دوسرا فقیر وہ ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، اپاہج ہے، اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، ہاتھ نہیں ہے، اور کوئی بیماری ایسی ہے کہ وہ نہیں کام کر سکتا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں مارنے کی مزدوری کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، یہ فقیر ہے۔ اور فقیر کی پہچان کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، جو صحیح فقیر ہے کبھی چمٹ کے نہیں مانگتا۔ جو چمٹ کے مانگتے ہیں وہ پیشہ ور گداگر ہیں، یہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم عموماً سنتے ہیں انہوں نے زندگی میں، اللہ نے ان کے نصیب میں نہیں کیا، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پہنتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ اسی طرح رکھ کے مر جاتے ہیں، اپنے اوپر عذاب لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ مانگنے سے باز نہیں آتے، العیاذ باللہ۔ سب سے پہلا حق ان فقراء کا ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ بظاہر وہ سفید پوش نظر آتے ہیں، عام آدمی دیکھ کے نہیں پہچان سکتا کہ یہ مجبور ہیں، ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کس کے گھر چولہا جل رہا ہے، کون فاقے کی زندگی بسر کر رہا ہے، کس کی بیٹی بیماری کی وجہ سے سسک تڑپ رہی ہے، کس کی بیٹی نکاح کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے۔ ہمیں اپنے ارد گرد ماحول میں ان فقراء کو ڈھونڈنا چاہیے۔ والمساکین، دوسرے حقدار ہیں مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو مزدوری کرتا ہے لیکن اس مزدوری کی اجرت اسے اتنی نہیں ملتی کہ وہ اپنے گھر کے معاملات آسانی سے چلا سکے۔ اللہ رب العزت نے مسکین کے متعلق بڑی سخت بات فرمائی۔ اللہ قیامت کے دن ایک مالدار کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا میں تیرے دروازے پہ آیا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھ کو دھتکار دیا۔ وہ کہے گا تو تو رب العالمین ہے، میں تجھ کو کیسے دھتکار سکتا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں مسکین بندہ تیرے دروازے پہ آیا، اس نے اپنی مجبوری بتائی لیکن تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو نے اسے نہیں دھتکارا، اپنے رب کو دھتکارا تھا۔ یہ اہمیت ہے اس مسکین کی۔ اور اللہ رب العزت مسکین کے متعلق، یتیم کے متعلق فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب انسان، اللہ کسی کے مال کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، یہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی، اللہ کہتے ہیں کلا، میں نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، بل لا تکرمون الیتیم، تو نے یتیم کی عزت نہیں کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، اس لیے میں نے تیرا رزق تجھ سے چھین لیا۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اور تیسرا والعاملین، وہ کام کرنے والے جو اسلامی نظام حکومت کے اندر زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، یا وہ بیوروکریسی جو اسلامی سلطنت، ہماری سلطنت نہیں، اسلامی سلطنت کے اندر کام کرتے ہیں، انہیں مال زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ القلوب، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی اگر وہ اپنے مذہب پہ سٹرک ہے، ہاں ایسے غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، ہم اس کی ہیلپ کریں گے،
تو شاید وہ اسلام کی طرف آ جائے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، وفی الرقاب قیدی یا مقروض، اور والغارمین جس سے چٹی پڑ جائے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ یہ بہت وسعت والا ہے، جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ان لوگوں کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مدیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے نہ اس معاملے میں پہلے کسی رسول کی مانی، نہ اللہ نے اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا اگر تم ان مدوں میں آتے ہوگے میں ضرور دوں گا، اگر نہیں آتے ہو تو نہیں دوں گا۔ کیوں؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ اس سے بغض رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو عطا کیا تو اللہ کے لیے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس سے دو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کچھ سے اپنے ہاتھ کو روک لیا اس لیے کہ میرے رب نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس شخص پہ یہ لاگو ہے کہ وہ زکوٰۃ دے؟ اسلام نے اس کا معیار بتایا ہے، وہ ہے 20 دینار۔ 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ آج سونے کا ریٹ 1,02,500 روپیہ ہے۔ جو خالص سونا ہے بسکٹ والا 1,02,500 روپیہ ہے۔ 7.5 تولے کا وزن تقریباً 7,70,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا، مال، نقد رقم اس نصاب تک پہنچتی ہے کہ وہ 7.5 لاکھ روپے کے اثاثوں کا مالک ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ اسے اپنی زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے، 40 میں سے 1 روپیہ اللہ کا، 39 روپے آپ کے، اس شرط کے ساتھ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دو اچھے طریقے سے، اللہ تمہیں بڑھا کے واپس کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ زکوٰۃ کا نصاب بنایا۔ اب میرے بھائیوں، کس طریقے سے کس چیز پہ زکوٰۃ ہے؟ اگر آپ ٹریڈر ہیں، دکاندار ہیں، دکان اگر آپ کی ملکیتی ہے تو دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر باردانے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی پلاٹ لے کے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کس پہ ہے؟ جو دکان کے اندر مال ہے اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ وہ مال جس طریقے کا بھی ہے اسے گنا جائے گا، اور اسی طرح آپ کے پاس جو نقد اثاثے ہیں ان کو گنا جائے گا، اور تیسرا جو آپ کے گھر میں سونا ہے جتنا بھی ہے اسے گنا جائے گا، اور اسے گننے کے بعد ان تینوں چیزوں کو جمع کریں۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز وہ جمع کریں جو آپ نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں۔ جب یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر اس پیسے کو نکال دیں جو آپ نے لوگوں کے دینے ہیں، تو یہ اصل آپ کی بنیاد اور اثاثے بنیں گے۔ ان ساروں پہ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ دینی فرض ہے، کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اپنے مال میں سے نکال دو تو مال صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح جو فیکٹری آنر ہیں ان کا خام مال اور راب مال، مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری کی عمارت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو سواری کمرشل بنیاد پہ رکھتے ہیں
اس کا ہم کرایہ کھاتے ہیں، اس کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی، اس کی بیسک پہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ پلاٹ جو ہم خرید و فروخت کے لیے، وہ مکان اور دکانیں جو خرید و فروخت کے لیے رکھتے ہیں، ہم ان کی مالیت پہ نہیں، جس وقت ہم اسے بیچیں گے، چاہے وہ 10 سال کے بعد بکے، 5 سال کے بعد بکے، اس 1 سال کی اس زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور جو چیزیں رینٹ پہ ہیں، کرائے پہ دی ہوئی ہیں، ان کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ اسی طرح جو لوگ کاشتکار ہیں، ان پہ زکوٰۃ کا ایک دوسرا نصاب ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم اس کی کٹائی کرو اس دن اس کی زکوٰۃ دو۔ پھل اور سبزیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، صرف وہ پھل جو سٹور ہو سکتے ہیں، وہ اجناس جو سٹور ہو سکتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، کھجور ہے، اور اس طرح کی جو سٹور ہو سکتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے عشر کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ وہ اس طرح وہ کم از کم کسی کاشتکار کے پاس اس کی جنس جو ہے 20 من آئے گی، اگر اس نے پانی اپنا لگایا، اس کا خرچہ اپنا آیا، تو وہ 20 من میں سے 1 من عشر دے گا۔ اگر وہ بارانی علاقوں میں ہے جہاں آسمان کا پانی ہی آتا ہے، وہاں وہ 10 من پہ 1 من جو ہے، 20 من اگر اس کے پاس دانے ہیں تو وہ 2 من زکوٰۃ دے گا۔ یہ طریقہ کار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آج بہت سے شہری لوگوں نے بھی اس کاروبار کو اپنایا ہے، وہ ہے فارمنگ، بکریوں کی، گائے بھینس کی، اسی طرح قربانی کے جانور پالتے ہیں۔ اگر 40 بکریاں ہوں، 40 سے لے کر 120 تک، تو 1 بکری کی زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک ہوں تو 2 بکریاں ہوں گی۔ آگے ہر 100 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے، اور یہ اوسطاً درمیانی سائز کی ہوگی، اچھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اونٹ، اگر کسی کے پاس 5 ہیں تو 5 اونٹوں پہ 1 بکری کی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس گائے، بھینس اور اسی طرح ان کے نر جانور انہوں نے پالے ہوئے ہیں اپنے فارم میں، تو اگر 30 جانور ہوں گے تو 1 سال کا بچڑا یا بھینس کا بچہ 1 سال کا اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ طریقہ کار اللہ نے بتایا مال کو پاک کرنے کے لیے اور مال کو بڑھانے کے لیے، اللہ رب العزت نے یہ ہم پہ مقرر کیا ہے۔ اسی طرح گھروں میں عموماً سونا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے سیو کیا ہوتا ہے، ان میں اگر وہ بسکٹ ہیں، بعض لوگوں کے گھروں میں بسکٹ پڑے ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ چھوڑے، اپنے بیٹوں کے لیے، یا ویسے ہی پیسے رکھنے کے بجائے وہ لاکرز میں یا اپنے گھروں میں وہ بسکٹ رکھ لیتے ہیں۔ بسکٹ یہ 1 تولہ 1,02,500 روپے تولہ ہے اس وقت، جو اس کی قیمت ہے، اس کی زکوٰۃ بنے گی 2,560 روپے، 2,560 روپے اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر کوئی نواں زیور لیتا ہے، نیا زیور ہوتا ہے کسی کے پاس، تو وہ 94,000 روپے تولے کے حساب سے ملتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہوگی 2,350 روپے۔ جو عام استعمال میں زیور ہوتا ہے، اس کا ریٹ لگایا جائے تو وہ 84,000 روپے تولہ میں بچتا ہے، باقی کاٹ نکل جاتی ہے، اس کی 2,100 روپیہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو عام زیور اپنے گھروں میں خواتین بنا کے رکھتی ہیں اور انہیں پہنتی ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بڑا چل رہا ہے کہ جو زیور پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ اس زیور پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ان کی تائید یہ حدیث کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ماں اور بیٹی آئی، اس بیٹی نے 2 سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم نے
اس بیٹی کی ماں سے پوچھا اے خاتون کیا اس بیٹی نے جو کنگن پہنے ہوئے ہیں آپ نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ اس نے کہا نہیں دی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ کنگن سونے نہیں آگ کے بن کے تمہاری بیٹی کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے دونوں کنگن اتار کے نبی کریم کی خدمت میں دے دیے، کہا مجھے آگ کے کنگن نہیں چاہیے، آپ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دیجیے۔ تو اگر کوئی بھی زیور جو ایک گھر خامد ہونے کی حیثیت سے ہماری بیوی کے پاس ہیں، بعض علماء کہتے ہیں جی بیوی کو دینا چاہیے، جبکہ بیوی تو خامد کی کفالت میں ہے، وہ کون سا سروس کرتی ہے؟ اگر وہ کرتی ہو تو اس کو کہا جا سکتا ہے جب وہ خامد کی کفالت میں ہے، اس کے معاملات خامد کرتا ہے، وہ ساری زندگی خامد کی خدمت میں گزارتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی خامد کے اوپر ہے کہ وہ اس کے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ میرے بھائیوں اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اس معاملے میں ہم میں سے بہت سے لوگ کوتاہی کا شکار ہیں اور خصوصاً جب ہمارے بچے نئے کاروبار شروع کرتے ہیں، واللہ آپ اپنے بچوں سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، انہیں قطعاً علم نہیں ہوتا زکوٰۃ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اسے کب نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے جس طرح ہم اپنے کاروبار بچوں کو سکھاتے ہیں، جس طرح اپنے معاملات سکھاتے ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کو آنے والی زندگی کے معاملات سکھاتی ہیں کہ تم نے اپنے خامد کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، اسی طرح ہم پہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں، اس کے فرائض کا علم دیں، ان کو بتائیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یقین جانیے بعض اوقات اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اچانک کسی کا باپ فوت ہو گیا تو پھر وہ بچے اگر درد دل والے ہیں تو آ کے پوچھتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، ابو ہی سارا کچھ کرتے تھے، ہم نے کیسے اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو جس نے پوچھ لیا اسے پتہ چل گیا، وگرنہ کچھ پوچھتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ ساری زندگی اللہ معاف فرمائے اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جس طرح ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت اور نبی کریم کی رسالت کا اقرار فرض ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، ایک مسلمان کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، ایک مسلمان کے اوپر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، ایک مسلمان کے اوپر اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج فرض ہے۔ اس کے بغیر اس کا انسان کی زندگی بیکار ہے، اللہ کے ہاں یہ دنیا کے چند دن تو گزار کے اچھا چلا جائے گا، پھر وہ آخرت کے نہ ختم ہونے والی فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اتنے سخت گھاٹیاں ہیں کہ کسی انکار کرنے والے بندے پہ کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں انکار کرنے والا نہیں ایمان والا بنائے، اللہ اپنی فرما برداری پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔